ہر تھانے میں کسی بھی جرم کا سراغ لگانے کا سب سے مؤثر طریقہ تشدد کا ہے، اور جس غیر انسانی بے رحمی سے وہاں لائے جانے والوں کو مارا جاتا ہے اس کا تجربہ مجھے بھی تھا۔ ان میں سے آدھے مجرم تو سب اگل دیتے ہیں، باقی آدھے مار کھا کے نکلتے ہیں تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پولیس نے صرف مار کے چھوڑ دیا۔ ان کے لیے یہ بھی ممکن تھا کہ کسی جھوٹے مقدمے میں ملوث کر کے جیل بھجوا دیتے۔ بلا وجہ حوالات میں بند ہو کے تشدد برداشت کرنے والے پولیس کے خلاف حبس بے-جا اور تشدد کا کوئی مقدمہ نہیں کرتے۔ پولیس سے دشمنی مول لینا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ ان کے خلاف ثبوت اور شہادت پیش کرنا جوئے شیر لانے سے مشکل کام بن جاتا ہے۔ جتنی دیر میں وہ ہوش میں آئے، میں نے اور محسن نے اطمینان سے ایک سگریٹ پی اور یہ طے کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس کام میں زیادہ وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ رات کے 10 بجنے والے تھے۔ چاندان پہلے ہوش میں آیا اور کراہنے لگا۔ میں نے ہری شاخ پھر اٹھا لی۔ ہاں بھائی چندا میاں، میں نے شاخ کو ہوا میں لہرایا۔ تافو کی لاش کہاں ہے اور وہ 50,000 کہاں ہیں؟ میں بتا دوں گا، چاندان نے روتے ہوئے کہا۔ اور مت مارو مجھے۔ میں ہنسا۔ بڑے کمزور دل ہو یار، یہ تو تم روز ہی دیکھتے تھے، کسی اور کی حالت پر بھی کبھی آنسو آئے تھے؟ میں تمہیں وہاں لے چلتا ہوں جہاں تافو کی لاش دفن ہے، چاندان نے بری طرح کراہتے ہوئے کہا۔ ہمیں وہ 50,000 بھی چاہیے جو تم نے اس شیطانی کام کے لیے تھے۔ میں نے کہا، میں وہ بھی دے دوں گا، وہ بھی وہیں دفن ہے، چاندان نے کہا۔ شکست اور احساس ذلت نے اسے موت سے برتر عذاب میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ نامعلوم قاتلوں سے تو ڈر رہا تھا، لیکن یہ اس کے تصور میں بھی نہ تھا کہ کوئی پولیس کو پکڑنے والی پولیس بھی ہے، جن کے تھانے میں وہی سب کچھ ہوتا ہے جو عام تھانوں میں ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ اس کے ساتھ بھی ہوگا۔ تم لوگوں نے اس لاش کو کہاں دفن کیا تھا؟ میں نے کہا، قصور جانے والی سڑک پر، یہاں سے 8-10 میل دور، چاندان بولا۔ مجھے وہ جگہ یاد ہے۔ تم کہتے ہو کہ رقم بھی وہاں دفن ہے، رقم تمہارے گھر میں کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا، میں نے پہلے گھر میں ہی رکھی تھی، آج فتح شیر کے قتل کی خبر سن کے میں ڈر گیا۔ وہ بولا۔ میں نے اچانک اس پر حملہ کیا اور شاخ سے پے در پے وار کیے، وہ فرش پر گر کے تڑپنے لگا۔ اب بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا۔ رقم دفن کرنے کے لیے تو اتنی دور گیا تھا؟ میں نے کہا، 8-10 میل دور جہاں لاش دفن ہے۔ کیوں؟ لاش کے ساتھ ضروری تھا رقم گاڑنا؟ میں تجھے یہیں گاڑ جاؤں گا اگر سچ نہ بتایا۔ رقم دوسری جگہ ہے، چاندان کراہتے ہوئے بولا۔ علی نواز سے پوچھ لو۔ علی نواز اب ہوش میں تھا، اس نے اقرار میں گردن ہلائی۔ میں پورے 1 لاکھ دے دوں گا تمہیں، میرے گھر کے صحن میں دبے ہوئے ہیں۔ میں نے محسن سے مشورہ کیا، ان دونوں کو ساتھ لے چلتے ہیں۔ اور ان کا کیا کریں؟ اس نے فرش پر پڑے ہوئے ASI اور پولیس مین کی طرف اشارہ کیا۔ ان کو یہیں چھوڑ جانا چاہیے، ان کی وردی، ریوالور وغیرہ سب۔ میں نے کہا، ورنہ یہ دوسرا کیس ہو جائے گا۔ کیس تو اب بھی ہوگا، کیا یہ لوگ رپورٹ نہیں کریں گے؟ محسن نے کہا، ہم میں سے کسی کی صورت نہیں دیکھی انہوں نے۔ میں نے کہا، ہوش آنے پر سب کچھ موجود پائیں گے تو خود کو شرمندگی سے اور محکمہ جاتی کارروائی سے بچانے کے لیے خاموش رہنا بہتر سمجھیں گے، ورنہ فرائض میں غفلت برتنے پر معطلی تو لازمی ہے۔ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ رابعہ سے مزید پوچھ گچھ ہو۔ رقم سب نکال لو وردی میں سے اور ان کو بستروں پر لٹا کے نکل چلو، سردی سے مریں گے نہیں، اور کچھ دیر میں ہوش آیا تو اپنی اپنی وردی پہن کے پھر مستعد ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے پہلے تو دیکھیں گے کہ کسی نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا تو کیوں کیا تھا، اور جب وجہ کوئی سمجھ میں نہیں آئے گی تو ایک دوسرے سے رازداری کا سمجھوتا کر لیں گے، اپنی عزت اور نوکری بچائیں گے۔ ان کے شناختی کارڈ، پیٹی، وردی اور ریوالور محفوظ رہنے چاہیے، اور ہماری یہاں موجودگی کا کوئی سراغ باقی نہیں رہنا چاہیے، پھر کچھ نہیں ہوگا۔ میرا ارادہ تھا پہلے کہ ریوالور اور ASI کی وردی لے لوں۔ جو وردی ہمارے پاس تھی وہ تو گاڑی میں جل کے خاک ہو گئی، لیکن چکر وہی ہے کہ پھر کیس بنے گا تو رابعہ کے لیے وضاحت مشکل ہو جائے گی۔ میں نے پلٹ کر ان دونوں کو حکم دیا کہ وہ کپڑے پہن کر تیار ہو جائیں۔ ان دونوں کو کہاں لے جانا ہے؟ محسن نے کہا، جہاں یہ ہمیں لے جائیں۔ میں نے کہا، پہلے تافو کا مدفن دیکھنا ہے، لاش نکالنی نہیں ہے، پھر اس چھوٹے علی نواز کے ساتھ جانا ہے۔ 1 لاکھ تو واپس لیں، اتنی سزا ضروری ہے ان کے لیے، یہ قانون کے محافظ کہلاتے ہیں اور اس طرح قاتلوں سے لاشوں کے سودے کرتے ہیں۔ اس کے بعد
محسن بولا ان کو کہاں چھوڑیں گے؟ یہ میں نے ابھی طے نہیں کیا۔ میں نے کہا ان کو آزاد چھوڑ دیں یا چودھری دلاور کو ارسال کر دیں، وہ ان کو قتل کر ڈالے گا۔ محسن نے کہا پھر کیا ہوا، ہنس کم جہاں پاک۔ میں نے کہا دنیا کو ایسے بے ضمیر شیطانوں کی ضرورت بھی کہاں ہے؟ ذرا اپنے چودھری صاحب کو بھی تو پتا چلے کہ MRS کا بھی ایک تھانہ ہے جہاں مجرموں کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے۔ کیا یہ لوگ چودھری دلاور کو اس جگہ تک نہیں لے آئیں گے؟ مشکل ہے، رات کا وقت ہے۔ میں نے کہا ایک بے ہوش پڑا تھا، دوسرے کی عقل بھی ٹھکانے نہیں تھی، ان کی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کہ راستہ کیا تھا۔ چاندان یہ تو بتا سکتا ہے کہ اس کوٹھی میں فتح شیر کو قتل کیا گیا تھا۔ محسن نے کہا وہاں ہمارے یہ فرض شناس ASI اور ماتحت کانسٹیبل ہوں گے جو اسے فضول بکواس قرار دیں گے اور ثابت کر دیں گے کہ رات بھر انہوں نے پلک تک نہیں جھپکی تھی۔ مجال ہے کوئی پرندہ بھی پر مارتا۔ میں نے کہا ہم نے چاندان اور علی نواز کو اتنی مہلت دی کہ وہ ہاتھ منہ دھو لیں اور اگلے مرحلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ محسن نے ان پر نگاہ رکھی اور میں نے اتنی دیر میں دونوں پولیس والوں کو گھسیٹ کر بستر میں ڈالا۔ پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ وردیاں بھی انہیں پہنا دوں اور ہم انہیں وہیں ڈال دیں جہاں سے وہ پکڑے گئے تھے۔ محسن نے میری تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ اس طرح دونوں کو شک بھی نہیں ہوگا کہ کسی نے اوپر جا کے تفتیش وغیرہ کی تھی۔ محسن بولا وہ سمجھیں گے کہ حملہ آور چور لٹیرے تھے، جیب میں جو کچھ تھا وہ نکال کے لے گئے۔ میں نے کہا کتنی رقم ہاتھ لگی ان سے؟ ASI کی جیب میں 4,500 تھے، کانسٹیبل کا شاید برا دن تھا، اس کی جیب سے صرف 60 روپے نکلے۔ محسن بولا دونوں کی جیب میں 10-10 روپے چھوڑ دے۔ میں نے کہا بالکل کنگال نہ ہوں۔ اوپر سے اپنی موجودگی کے سارے آثار مٹانے کے بعد میں نے کانسٹیبل اور ASI کو اسی جگہ لٹا دیا، بالکل اسی پوزیشن میں کہ آنکھ کھلے تو وہ سمجھے کہ لوٹنے کے سوا کسی نے ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ بفرض محال انہوں نے صبح ہنگامہ بھی کیا کہ کوئی چور ڈاکو رات کو ان کی جیب خالی کر گیا تو یہ رابعہ کے لیے تشویش کی بات نہیں ہوگی۔ کسی کے لیے فتح شیر کے قتل اور اس واردات کے درمیان تعلق ثابت کرنا ناممکن ہے۔ جب ہم پھر روانہ ہوئے تو ڈرائیونگ محسن کر رہا تھا اور میں نے چاندان کو آگے بٹھایا تھا۔ اس کے لیے بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا اور ہر جھٹکے پر اس کے حلق سے آہ نکلتی تھی۔ علی نواز میرے ساتھ چوہے کی طرح دبکا بیٹھا تھا۔ خیال رکھنا کہ ریوالور کی نال تمہارے سر کے پیچھے ہے۔ میں نے نال کو چاندان کی گدی سے لگا کے کہا تمہارا کسبل تو نکال دیا ہے ہم نے، لیکن بعض اوقات رسی جل جاتی ہے اور بل نہیں جاتا۔ ذرا سی غلطی کا انجام یہ ہوگا کہ کسی آزار کے بغیر اس ریوالور کی گولی تمہارے سر میں سوراخ کر دے گی۔ ویسے میں خالی ہاتھ سے من کا توڑنا بھی جانتا ہوں، پیچھے والے کا بھی خیال رکھنا۔ محسن نے کہا پرواہ نہیں استاد، ذرا ہلے تو صحیح، گردن مڑوڑ کر باہر پھینک دوں گا۔ میں نے کہا وہ ہمیں جلو موڑ کی طرف لے گئے۔ جب ان دونوں نے اتفاقی رائے سے کہا کہ اب وہ جگہ چند فرلانگ کے فاصلے پر ہے تو میں نے محسن کو اور چاندان کو اتار دیا۔ پہلے یہ بتائے گا کہ انہوں نے لاش کہاں گاڑی تھی؟ میں نے کہا تو چاندان کو سنبھال، میں واپس آنے کے بعد دوسرے کو لے جاؤں گا، کسی نے غلط بتایا تو پتہ چل جائے گا۔ خطرہ مول لینے کا فائدہ نہیں استاد۔ محسن نے کہا تو گاڑی یہاں چھوڑ دے اور اسے پیدل ٹہلاتا ہوا لے جا۔ میں نے محسن کی تجویز سے اتفاق کیا اور گاڑی کو درختوں کے ایک جھنڈ کے پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ وہی سڑک تھی جس پر سے میں 3 سال پہلے بھی گزرا تھا۔ یہ سڑک بھارتی علاقے میں واقع قصبے کھیم کرن تک جاتی تھی اور یہ قصبہ فتح ہوا تو پاکستانی افواج نے اسے عوام کے لیے کھول دیا تھا۔ چنانچہ لاہور کے جیالے جوک در جوک سائیکلوں، تانگوں اور سکوٹروں پر کھیم کرن پہنچے تھے۔ میں لندن سے چند دن کے لیے آیا ہوا تھا اور شوق دید میں دشمن کی مفتوحہ سرزمین کو اپنے پیروں سے روندنے کے لیے نکل کھڑا ہوا تھا۔ وہ عجیب سما تھا۔ جلو موڑ سے آگے ٹریفک بند تھی کیونکہ سڑک پر ملٹری کے ٹینک اور ٹرک، آرمرڈ کاریں اور کانوائے آ جا رہے تھے۔ لوگ کچی زمین پر پیدل میلوں چل کے کھیم کرن پہنچے تھے۔ وہ زمین بھی محاذ جنگ ہی تھی، چنانچہ ہل کی بجائے ٹینکوں نے کھود ڈالی تھی اور اس مٹی میں چلنے والوں کے پاؤں ٹخنوں تک گرد میں دھنس جاتے تھے۔ لیکن داماندگان شوق کے لیے یہ مسافت کی سختی کچھ نہ تھی۔ میں نے کھیم کرن کے ویران قصبے میں ہزاروں افراد کو فتح کی خوشی میں سرمست گھومتے اور فاتحہ افواج کو ان کا استقبال کرتے دیکھا۔ آج اسی سڑک پر ہر سو سناٹا اور اندھیرا تھا۔ میں ایک اور دشمن پر فتح پا کے یہاں پہنچا تھا، لیکن اس سفر کے مقاصد یکسر مختلف تھے۔ پتلی سی سڑک پر ٹریفک نام کو نہ تھی، لیکن میں نے احتیاط کو مقدم سمجھتے ہوئے سڑک سے کچھ فاصلے پر رہنا مناسب سمجھا۔
میں نے علی نواز کو 10 قدم آگے رکھا تھا اور اس پر واضح کر دیا تھا کہ وہ شرافت سے چلتا رہے گا تو اسی راستے سے واپس بھی آئے گا، ورنہ صبح تک اس کی تدفین بھی یہیں ہو جائے گی جہاں سے تافو کا مدفن دور نہیں ہے۔ راستے میں جھاڑیاں تھی، درخت تھے اور اچانک گھڑے آ جاتے تھے۔ کئی بار علی نواز نے ٹھوکر کھائی اور خود میں بھی گرتے گرتے بچا۔ میرے اندازے کے مطابق ہم 3 فرلانگ آ چکے تھے جب میں نے علی نواز سے کہا، اب کیا صبح تک چلتے رہنا ہے؟ پہنچ گئے جناب، وہ سامنے دیکھیے، کھجور کے 3 درخت، علی نواز نے کہا اور مجھے نیم روشن افق پر ان کا سایہ سا نظر آیا۔ تینوں درخت ایک دوسرے سے مساوی فاصلے پر تھے اور اگر ان کے درمیان خط کھینچا جاتا تو ایک مثلث بنتی جس کے تینوں ضلع برابر ہوتے۔ علی نواز وسط میں پہنچ کر رک گیا۔ مجھے تو یہاں کوئی نشانی نظر نہیں آتی، میں نے کہا۔ تافو کو دفن کرتے وقت کوئی پتھر وغیرہ رکھا تھا؟ علی نواز نے نفی میں سر ہلایا۔ دلاور نے کہا تھا زمین اس طرح برابر کر دینا کہ پتہ نہ چلے، یہی جگہ ہے وہ۔ پھر اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ ہم تافو کی قبر پر کھڑے ہیں؟ میں نے کہا۔ ثبوت تو کھودنے سے ہی ملے گا، علی نواز نے مایوسی سے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ گورکنی کا سامان تم اپنے ساتھ لائے تھے؟ میں نے کہا۔ لائے تھے تو کیا واپس بھی لے گئے تھے؟ نہیں، سامان دلاور صاحب کی کوٹھی سے ملا تھا، وہ بولا، اسے ہم یہیں پھینک گئے تھے۔ یہیں؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یاد کرو کہاں پھینکا تھا؟ میں نے کہا۔ یا میں یاد دلاؤں؟ میں دیکھتا ہوں، وہ بولا۔ وہ کچھ دیر درختوں کے گرد و نواح میں پھرتا رہا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ وقت ضائع کر رہا ہے۔ اس کی حرکات و سکنات مشتبہ تھیں، میں اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ اچانک میں نے اسے ایک لات ماری، وہ منہ کے بل مٹی میں گرا۔ میں نے اس کی پسلیوں میں پیدر پہ ٹھوکریں ماری۔ ہائے جی میں مر گیا، اف اللہ جی، اس نے لوٹتے ہوئے بلبلانا شروع کیا۔ میں نے اسے پیروں پر کھڑا کر دیا۔ تم کو معلوم ہے کہ وہ سامان کہاں ہے؟ سیدھی طرح بتا دو ورنہ مار مار کے ہڈیاں توڑ دوں گا اور لاش اسی جگہ چھوڑ جاؤں گا گیدڑوں اور گدوں کے کھانے کے لیے۔ وہ جی میں بتاتا ہوں، لیکن ایک مہربانی کریں، اس نے ہاتھ جوڑ کر کانپتے ہوئے کہا۔ قبر نہ کھدوائیں مجھ سے، میں بہت بزدل ہوں، دہشت سے مر جاؤں گا لاش کا ڈھانچہ دیکھ کر۔ اس وقت ڈر نہیں لگا تھا جب اسے گاڑا تھا؟ میں نے اس کے سر پر مکہ مارا، وہ پھر گر گیا مگر ہمت کر کے اٹھا اور ذرا سی دیر میں ایک گھڑے میں پڑا ہوا کدال اور بیلچہ نکال لایا۔ میں نے اس کے ساتھ واپس مارچ کیا اور 15-20 منٹ میں پھر وہیں آ پہنچا جہاں محسن گاڑی سے باہر سخت سردی میں ٹہل رہا تھا۔ چاندان کو اس نے گاڑی میں بند رکھا تھا اور بتا دیا تھا کہ اس نے باہر قدم رکھا تو وہ گولی مار دے گا۔ چاندان کی جگہ علی نواز کو قید کر دیا گیا اور میں نے دوسری بار چاندان کے ساتھ اسی راستے کو طے کیا۔ چاندان 6 فٹ قد کا اور مضبوط جسم والا جوان تھا، چنانچہ اتنی مار کھانے کے بعد بھی سیدھا چل رہا تھا۔ 1 فرلانگ چلنے کے بعد اس نے بائیں طرف مڑنے کی کوشش کی جہاں سے ایک پگڈنڈی الگ ہوتی تھی۔ میں نے پیچھے سے اس کے شانے پر پستول کا بٹ مارا، وہ درد سے کراہا۔ ابھی کتے کی دم سیدھی نہیں ہوئی، میں نے کہا اور ایک درخت سے انگلی کے برابر موٹی شاخ توڑ لی۔ جگہ تو مجھے معلوم ہو گئی ہے، اس لیے مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اتنا ماروں گا کہ تڑپ تڑپ کے مر جاؤ گے۔ یہاں تمہاری چیخ پکار سننے والا کوئی نہیں ہے، یہ آوازیں سن رہے ہو نا، بھوکے گیدڑوں کی؟ یہ صبح تک تمہارا گوشت نوچ کھائیں گے، دن میں گدھ ہڈیاں صاف کر کے چھوڑیں گے۔ میں نے اس کو شاخ سے سونت کر رکھ دیا، وہ ہر ضرب پر چلاتا رہا، پھر کھجور کے 3 درختوں کی طرف چل پڑا۔ وہ علی نواز کو گالیاں دے رہا تھا اور اس کی ذہنی کیفیت نارمل نہیں تھی۔ جسمانی اذیت سے زیادہ وہ اپنی ذلت و رسوائی اور بے بسی کا ذہنی صدمہ تھا۔ اسے اپنے اختیارات پر ہی نہیں اپنی قوت بازو پر بھی ناز تھا اور میں نے اس کا غرور ہاک میں ملا دیا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس جیسا پرانا پولیس کا مثالی جوان جس نے ان گنت چور ڈاکو پکڑے تھے اور بڑے بڑے بدماشوں کو تکلے کی طرح سیدھا کر دیا تھا، کبھی خود ایک گھٹیا مجرم کی طرح کسی کے پرائیویٹ تھانے میں اتنی بے عزتی برداشت کرے گا، اور وہ سب کچھ اس کے ساتھ بھی ہوگا جو اس نے ہمیشہ دوسروں کا حق سمجھا تھا۔ کھڑے کیوں ہو؟ میں نے کہا۔ اٹھاؤ یہ بیلچہ اور کدال، یہ علی نواز نے لا کر دیے ہوں گے، وہ حقارت اور نفرت سے بولا۔ اسی سے کہنا تھا نا کہ… جملہ مکمل ہونے سے پہلے میں نے اس پر وہ شاخ توڑ ڈالی۔ زبان کے بجائے ہاتھ چلاؤ، اس لاش کو اب نکال کر کیا دیکھو گے، گل سڑ گئی ہوگی۔ وہ زمین کھودتے ہوئے بولا۔ اس کو میں تمہارے کندھوں پر اٹھوا کے لے جاؤں گا، میں نے کہا، اور تمہارے باپ کی قبر میں دفن کروں گا۔
وہ ہنسنے لگا۔ میرا کوئی باپ نہیں تھا، میری ماں کہتی تھی میرے 10 باپ ہیں، کیا تافو بھی میرا باپ تھا؟ میں نے محسوس کیا کہ چاندان کا ذہنی توازن جواب دے رہا ہے۔ لاش زیادہ گہرائی میں نہیں دفن کی گئی تھی، چاندان کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی، اس کے اعصاب جواب دینے لگے تھے اور احساس شکست کے بعد وہ جرم و گناہ کے اور خوف کے رد عمل کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کرتا تھا، اچانک رک کر مجھے گھورنے لگتا تھا اور پھر زمین کھودنے لگتا تھا۔ کئی بار وہ بلا وجہ ہنسا اور ایک مرتبہ میں نے اس پر وار کیا تو اس نے چیخ کر مجھے گالی دی۔ میں محتاط ہو گیا، اس تن و توش کے دیوانے آدمی کو میں آسانی سے قابو نہیں کر سکتا تھا۔ پھر بدبو کا ایک بھبکا آیا جو زمین کے کسی شگاف سے اٹھا تھا۔ چاندان چلا کے باہر نکل آیا، اس کے انداز و اطوار میں وحشت اور جنون کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے کدال اٹھا کے مجھ پر حملہ کیا۔ میں نے ریوالور کو ایک ہاتھ پر روکا اور لات مار کر چاندان کو گرا دیا۔ وہ سیدھا قبر کے اوپر جا گرا جس کی نرم مٹی کا ڈھیر بکھر گیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر دیوانگی کی چیخ بلند کی اور اٹھ کر بھاگا۔ میں اس کے پیچھے لپکا اور اسے رکنے کو کہا۔ چاندان رک جاؤ، میں نے چلا کر کہا، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، چھوڑ دے مجھے، تافو چھوڑ دے مجھے، جانے دے مجھے۔ چاندان نے چلانا شروع کیا اور اس کی رفتار میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ مر جاؤں گا تافو، مجھے معاف کر دے، تافو مجھے معاف کر دے، چاندان میں گولی مار دوں گا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے اور اس کے درمیان فاصلہ بڑھنے لگا ہے۔ وہ عالم وحشت میں دیوانہ وار بھاگ رہا تھا اور یوں چلا رہا تھا جیسے تافو اپنی قبر سے نکل کر اس کے کندھوں پر سوار ہو گیا ہے۔ وہ یوں ہاتھ مار رہا تھا جیسے اپنے وجود سے چمٹ جانے والی مستعفن لاش کو الگ کرنا چاہتا ہو۔ یہ اس بدبو کا اثر تھا جس نے چاندان کا دماغ الٹ دیا تھا۔ اس کا ذہنی توازن رفتہ رفتہ بگڑا تھا، لیکن اس دہشت ناک آسیب زدہ اور انسانی گوشت کی سڑی ہوئی بدبو نے چاندان کا دماغ ایک دم الٹ دیا۔ وہ بدبو الطاف کے وجود کا احساس بن کر اس پر مسلط ہو گئی تھی۔ میں نے بہت احتیاط سے نشانہ لے کر اس کی ٹانگ پر فائر کیا تھا، لیکن اس کی قضا تھی جو اسے یہاں تک لے آئی تھی۔ وہ ایک کٹے ہوئے درخت کے ٹھنڈ سے ٹھوکر کھا کے گرا۔ جب وہ گر رہا تھا تو ریوالور سے نکلنے والی گولی نے اسے جا لیا، اور وہ گولی جو زیادہ سے زیادہ اسے لنگڑا کر دیتی اس کے وجود میں پیوست ہو گئی۔ پشت میں شانے سے ذرا نیچے لگنے والی گولی شاید اس کے دل میں ہی رک گئی، اور جب میں نے قریب پہنچ کر اور جھک کر اسے دیکھا تو وہ مر چکا تھا۔ اس کا جسم بڑے بے ڈھنگے طریقے پر الٹا پڑا تھا اور خون نیچے کی مٹی کو سیراب کر رہا تھا۔ یہ قتل نہیں تھا، میرا ارادہ اسے قتل کرنے کا تھا بھی نہیں۔ وہ خود اپنی دیوانگی کا نشانہ بنا، ورنہ میرا نشانہ تو خطا بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو ہم اس جگہ سے ایک فرلانگ دور نکل آئے تھے جہاں تافو کی تھوڑی سی کھدی ہوئی قبر کا شگاف اس کی لاش کے موجود ہونے کا ثبوت فراہم کر رہا تھا۔ میں نے واپس جا کے محسن سے مشورہ کیا، یہ نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، لاش کا کیا کریں؟ اگر اسے وہیں چھوڑ دیں؟ محسن نے کہا، کیا یہ امکان ہے کہ کوئی اسے دیکھ لے گا؟ یہ امکان تو بہت کم ہے، میں نے تسلیم کیا۔ سڑک سے 2 فرلانگ کا فاصلہ تو ضرور ہوگا، اور وہ ٹھوکر کھا کے گرا تھا تو ایک گڑھے میں گیا تھا۔ گڑھا زیادہ گہرا نہیں ہے، لیکن سڑک پر سے گزرنے والا لاش نہیں دیکھ سکتا۔ اگر ہم نے اسے قبر کھود کے گاڑا تو بہت وقت لگے گا۔ محسن بولا، واپس لے جانا تو ناممکن ہے، لاش ایسے چھوڑ کے جانا بھی خطرناک ہے۔ میں نے کہا، اگر کل یا پرسوں لاش کسی کو مل گئی تو اس کی شناخت بھی ہو جائے گی، اور دلاور کو معلوم ہو تو وہ سمجھ جائے گا کہ اسے یہاں لا کے مارنے والا ہمارے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ جن کو اس نے قتل پر مامور کیا تھا ان کا پروگرام دونوں کو ٹرک سے کچل دینے کا تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آج رات میں اسے گیدڑ کھا جائیں، یہاں بھیڑیے بھی ہیں۔ محسن بولا، میرا تو خیال ہے اسے بھی تافو کے ساتھ ہی دفن کر دیں۔ میں نے کہا، وہ قبر آدھی سے زیادہ کھدی ہوئی ہے، علی نواز گاڑی میں تھا اور ہماری گفتگو نہیں سن سکتا تھا۔ محسن نے اسے باہر نکالا اور وہ دوسری بار ہم دونوں کے پہرے میں روانہ ہوا۔ اب کیا ہے؟ میں نے تو صحیح جگہ بتائی تھی۔ وہ بولا، ہاں، اور اسی لیے ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ میں نے کہا، تمہارے ساتھی چاندان نے ہوشیار بننے کی کوشش کی تھی، چنانچہ وہ مارا گیا۔ وہ بے وقوف آدمی تھا۔ چاندان مارا گیا؟ علی نواز دہشت زدہ ہو کے بولا، جھوٹ کہتے ہو تم نے اسے مار دیا اور اب تم مجھے بھی مارنے لے جا رہے ہو۔ تمہیں مارنا ہوتا تو ہم پہلے ہی نہ مار دیتے۔ میں نے کہا، دوسری بار تمہارے ساتھ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب ہمیں چاندان کی لاش کو ٹھکانے لگانا ہے۔
اگر تم مدد کرو گے تو فائدے میں رہو گے، ورنہ تمہارا حشر بھی چاندان کی طرح ہوگا۔ تم زندہ رہنا چاہتے ہو علی نواز، کیونکہ تمہاری شادی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا، تم پہلے بچے کے باپ بننے والے ہو اور اسے یتیم پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ میری بات نے علی نواز کا حوصلہ بلند کیا۔ اس کی منت سماجت جاری رہی، کیونکہ اسے ہمارے وعدے پر پورا اعتماد نہیں تھا، لیکن وہ ہماری مدد کرتا رہا۔ اس نے قبر کھودی اور لاش کو میں گھسیٹ کر لایا۔ سردی کی وجہ سے خون جم گیا تھا، چنانچہ زمین پر خون کی کوئی لکیر نہیں بنی۔ چاندان کے مقابلے میں علی نواز زیادہ مضبوط اعصاب کا آدمی ثابت ہوا۔ شاید اسے جینے کی زیادہ آرزو تھی جس نے اسے حوصلہ عطا کیا۔ اس نے تافو کی متعفن لاش کے اوپر چاندان کو لٹایا اور مٹی برابر کر دی۔ میں اور محسن کچھ فاصلے پر اپنی اپنی ناک پر رومال رکھے کھڑے تھے۔ اس تمام کارروائی میں 1 گھنٹہ صرف ہوا، اور جب ہم زمین کو ایک جیسا کرنے کے بعد کدال بیلچے کو دور پھینک کر واپس ہوئے تو رات کے 12 بج چکے تھے۔ اب ہم تمہیں گھر کے قریب چھوڑ دیں گے، لیکن وہ پیسہ جو میرے پاس میرے گھر کے صحن میں دفن ہے، وہ بولا۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری زندگی کی قیمت 1 لاکھ ہے، میں نے کہا، تو یہ سمجھو کہ تم کو دوسری زندگی بہت سستی مل رہی ہے۔ چاندان خود اپنی غلطی سے مرا۔ غلطی تم نے بھی کی تھی، لیکن اس کی سزا باقی ہے۔ وہ 1 لاکھ لے کر بھاگ جاؤ، اپنے بیوی بچوں سمیت غائب ہو جاؤ۔ یہ سمجھ لو کہ تمہاری جان کے دشمن شکاری تمہارے پیچھے ہیں، ایک ہم اور ایک چودھری دلاور کے کرائے کے قاتل۔ وہ تمہاری جان کا معاوضہ وصول کر چکے ہیں اور تمہیں جہاں دیکھ لیں گے وہیں مار دیں گے۔ یہی پوزیشن ہماری ہے۔ تم دوبارہ نظر آئے تو ہم بھی خطرہ محسوس کریں گے اور تمہیں قتل کرنے پر مجبور ہوں گے۔ بہتر یہی ہے کہ جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ۔ یہ سمجھ لو کہ تم کو دلاور کے ارادوں کا پتہ چل گیا ہے اور تم جان بچا کر بھاگ گئے۔ ہم سے تمہاری ملاقات نہیں ہوئی۔ لیکن میں کہاں جاؤں گا؟ وہ فریاد کناں لہجے میں بولا۔ نوکری تو چھوڑ دوں گا، ماں باپ کو اور بھائی بہن کو، گھر کو اور دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دوں۔ یہی تو تمہاری سزا ہے کہ اب تم اکیلے ہو۔ دنیا میں تمہارا کوئی دوست ہے نہ رشتہ دار، میں نے کہا، نہ تمہارا کوئی گھر ہے نہ ٹھکانہ۔ یہاں رہو گے تو 2 دن بھی نہیں جیو گے۔ خدا کی زمین بہت بڑی ہے، بیوی بچوں کی اور اپنی زندگی عزیز ہے تو بھاگ جاؤ اور بھاگتے رہو۔ شکاری بہت ہیں، کوئی جاننے والا بھی نظر آ گیا تو سب کو خبر ہو جائے گی، اس لیے بالکل اجنبی ہو جاؤ۔ اتنی دور نکل جاؤ گے پھر لوٹ کر نہ آ سکو، بالکل اسی طرح جیسے تم مر گئے ہو۔ تمہارا واحد سہارا 1 لاکھ روپے ہوں گے، اس کی مدد سے زندہ رہنے کی کوشش کرتے رہو۔ اپنے بیٹے کو پالو، شاید وہ بھی ایک سہارا بنے۔ میں نے ایک جگہ گاڑی روک کر اسے اتار دیا۔ میری بات یاد رکھنا، میں نے کہا، تم تھانے سے نکلے تو تمہیں ڈر تھا کہ دلاور کے آدمی تمہیں قتل کر دیں گے، اسی لیے تم گھر گئے اور بیوی بچوں کو لے کر بھاگ گئے، کسی کو کچھ بتائے بغیر۔ نہ ہم تم سے ملے نہ تمہارے ساتھ کہیں گئے۔ اس کے علاوہ کچھ کہو گے تو اپنی موت کا سامان کرو گے۔ ماں باپ یا بھائی بہن یہ سب تمہیں نہیں بچا سکیں گے، اس لیے جاؤ، صبح ہونے سے پہلے نکل جاؤ۔ بیوی اگر تمہارا ساتھ دینے والی ہے تو اسے ساتھ رکھو اور کوئی بھی بہانہ کر دو یا سچ بتا دو۔ اپنی زندگی بچانا اب تمہارا کام ہے، جیسے چاہو کرو۔ گاڑی اسے سڑک پر چھوڑ کر آگے بڑھ گئی۔ میں نے تھوڑی دیر بعد پلٹ کر دیکھا تو وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا واپس جا رہا تھا۔ الطاف کے قتل کا کیس تو ختم ہوا، میں نے کہا۔ 2 کو دلاور نے مار دیا، فتح شیر کو الف دین ختم کر گیا، چاندان نے خودکشی کی اور اب علی نواز بچا ہے تو وہ لمبی سزا کاٹے گا۔ ہاں، مگر اصل مجرم پھر بھی محفوظ ہیں، چھوٹے مہرے پٹ رہے ہیں، محسن بولا۔ اسے بھی شہمات ہونے لگی ہے، میں نے کہا، لیکن وہ بچ گیا۔ خیر بازی ابھی جاری ہے۔ ایک ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں ہم آخری مہمان بن کے وارڈ ہوئے۔ رات کی ڈیوٹی والے روم سروس کے ویٹر نے مجبوراً ہمیں کچن سے وہ کھانا لا کر دیا جسے بچا کچا کھانا کہا جا سکتا تھا، اور مینیو کی سب سے کم مقبول ڈش ہونے کی وجہ سے اس کی باقی ماندہ مقدار اگلے دن کے لیے اٹھا کر رکھ دی گئی تھی۔ مگر اس وقت ہم تھکن اور بھوک سے بے حال تھے، چنانچہ ہم نے کم سے کم وقت میں ڈنر ختم کیا۔ 12 بجنے کے بعد اگلا دن شروع ہو چکا تھا اور اصولاً یہ صبح کا وقت تھا، چنانچہ محسن نے اس کھانے کو بریک فاسٹ قرار دیا۔ کافی کے لیے ہمیں مال کے ایک ریسٹورنٹ جانا پڑا۔ معلوم نہیں ٹیڈی کدھر نکل گیا تھا، محسن نے کہا۔ اگر وہ ناک کی سیدھ میں نکل گیا ہوگا تو پھر وہیں پہنچے گا، میں نے کہا۔ میں نے چھٹی کے جغرافیے میں دنیا کے گول ہونے کا یہی ثبوت پڑھا تھا اور بالکل یقین نہیں کیا تھا۔ ناک کی سیدھ میں بلا کون سفر کرتا ہے؟ محسن نے مجھ سے اتفاق کیا۔
خصوصاً شہر کا رہنے والا کسی کھمبے یا عمارت سے نہ ٹکرایا تو کسی گاڑی کے نیچے آ جائے گا، پھر بھی پہنچے گا تو وہیں جہاں سے چلا تھا۔ میں نے کہا، ایمبولینس میں، چارپائی پر یا کندھوں پر۔ کھانے اور کافی کے علاوہ اس گفتگو کا مقصد ذہن کو اس بوجھ سے آزاد کرنا تھا جو گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران پیش آئے تھے۔ میں اور محسن بار بار ہنسنے کی اور بے فکری کی باتیں کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن کچھ ہی دیر بعد ہمیں احساس ہوتا تھا کہ ہم اپنے اپنے خیالوں کی بھول بھلیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ میرے ذہن میں وہ قاتل ٹرک تھا جس کی خدمات سامان کو ادھر سے ادھر لے جانے کی بجائے 4 انسانوں کو عالم فانی سے عالم ارواح پہنچانے کے لیے مستعار لی گئی تھی۔ اس جیسے انگنت ٹرک شہروں کے درمیان اور ہر شہر میں بار بربادی کے لیے استعمال ہو رہے تھے، مگر یہ کمال تھا ایک آدمی کے ذہن کا جس نے اس غلام مشین کو آلہ قتل کے طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے وقتوں میں بادشاہوں کا عتاب نازل ہوتا تھا تو وہ حکم دیتے تھے کہ مجرم کو ہاتھی کے پیروں کے نیچے ڈال دیا جائے۔ اب دلاور جیسے بے تاج بادشاہ ہاتھی کی جگہ مشینی ہاتھی استعمال کر رہے تھے۔ وہ ٹرک اب تک وہیں کھڑا ہوگا۔ ممکن ہے ڈرائیور اتنی دیر میں ڈپلیکیٹ چابی لے آیا ہو اور کلینر نے پنچر ہونے والے ٹائر بدل دیے ہوں اور وہ اپنی ناکامی کی رپورٹ دینے جا چکے ہوں۔ دلاور کا رد عمل کیا ہوگا؟ وہ دونوں سے سوال کرے گا کہ ٹائر کس نے پنچر کیے تھے، انہوں نے کسی کو قریب آتے دیکھا تھا، وہ کس حلیے اور شکل کا آدمی تھا جو زبردستی ٹرک کی خرابی دور کرنے پر مصر تھا۔ پھر اس کا ذہن جس نتیجے پر پہنچا ہوگا وہ بالکل درست ہوگا۔ 50% کامیابی اور 50% ناکامی پر شاید وہ ڈرائیور اور کلینر کو ایک اور موقع دے دے۔ اسے ابھی کہاں معلوم ہوگا کہ بالواسطہ طور پر ہم نے بھی اس کی مدد کرتے ہوئے تیسرے آدمی کو ختم کر دیا ہے، لیکن چوتھا آدمی اس کی دسترس سے نکل چکا ہے۔ خیر، مجموعی طور پر اس کو اپنے مقصد کے حصول میں مایوسی نہیں ہوگی۔ 4 میں سے 3 گواہ تو مارے ہی گئے اور چوتھا جان بچا کے بھاگ گیا، تو اب ڈر کس کا؟ وقت بھی کیسا بازیگر ہے۔ ابھی 8 بجے دونوں واجب القتل گواہ تھانے سے نکلے تھے تو اپنی حفاظت کے خیال سے غافل نہ تھے۔ ان کو مارنے والے تو نہ مار سکے، مگر ہم نے ان میں سے ایک کو مار دیا، حالانکہ ہم محافظ بن کر پہنچے تھے۔ چاندان کو بہرحال مرنا تھا۔ سڑک پر ٹرک سے کچل کر موت نہ آئی، کسی ویران جنگل میں آئی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہاں مرتا تو اس کا خطا تن لاش دنیاوی رسوم کے مطابق سپرد حق ہوتا۔ اب بھی وہ سپرد حق تو ہوا، مگر اسے کوئی پرائیویٹ قبر نہ ملی۔ اسے ایک پہلے سے موجود مردے کے ساتھ زمین شیئر کرنی پڑی، جیسے مجبوری میں لوگ ایک کمرے یا ایک فلیٹ میں شیئر کرتے ہیں۔ دلاور نے خود کو فتح شیر کے قتل میں ملوث ہونے سے صاف بچا لیا۔ محسن بولا، ہاں، اس کے اور فتح شیر کے ٹیپ اب بھی ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ہم ان کا استعمال نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا، اگر رابعہ کیس کر دیتی یا جیسا کہ غالب چاہتا تھا وہ نجی استغاثہ کر دیتا تو یہ ثبوت ہم ان کے حوالے کر سکتے تھے۔ محسن بولا، رابعہ کو کسی لمبے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ میں نے کہا، یہ تو الف دین کے کرنے کا کیس تھا، ہم اس کو یہ ثبوت دیتے اور وہ انہیں عدالت میں پیش کر دیتا، لیکن وہ اپنے مجرم کو خود ہی سزا دے کر بھاگ گیا جس کا وہ مستحق تھا۔ اس میں دلاور کے خلاف مدعی بننے کا حوصلہ نہیں تھا، اصل مجرم تو دلاور تھا۔ میں نے کہا، قتل کرنا تھا اسے کرتا، الف دین جیسے شخص کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میں نے کہا، غائب تو ہوا ہے، لیکن اس بات کا ثبوت کوئی نہیں کہ شہر سے نکل گیا ہے۔ وہ پاگل ہو گیا تھا، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دلاور کی طاق میں ہو۔ تو نے اس ٹرک کا نمبر نوٹ کیا تھا؟ محسن بولا، نہیں۔ میں نے کہا، وہاں اندھیرا بھی تو تھا۔ ہاں، لیکن میں نے قریب جا کے دیکھا تھا۔ محسن بولا، اس وقت جب ٹیڈی زبردستی کلینر کے گلے پڑ رہا تھا کہ خرابی دور کر سکتا ہے اور تو ٹرک کے نیچے سپیڈ بریکر لگا رہا تھا، انہوں نے نمبر کو تھوڑا سا بدلا تھا، 3 کو 8 بنا دیا تھا اور 1 کو 7، ای کو بھی ایف کر دیا تھا، مگر ہم یہ چکر چلا سکتے ہیں۔ میں نے اصل نمبر نوٹ کر لیا تھا۔ کیا خیال ہے اگر پولیس کو یہ نمبر دیا جائے اور بتایا جائے کہ اسی ٹرک نے ان کے 2 آدمی مارے تھے؟ دلاور کچھ نہیں ہونے دے گا، ایک تو اس لیے کہ گمنام ٹیلی فون ہی کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی سوال کر بیٹھے کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا تو ہم جواب سے مطمئن نہیں کر سکتے۔ محسن بولا، یہ ٹھیک ہے کہ ٹرک کے ٹائروں پر سے خون کے داغ 1000 بار دھو کر بھی نہیں مٹائے جا سکتے، لیکن وہ ٹائر ہی بدل دیے جائیں تو ممکن ہے۔ ہم نے فتح شیر سے اور دلاور سے اعتراف جرم کروانے کے لیے بہت محنت کی تھی۔ میں نے کہا، ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم وہ کیسٹ اپنے رضوی صاحب کو ارسال کر دیں۔
محسن بولا، جسے سن کر بے شک وہ سمجھ لیں کہ فتح شیر اور دلاور کے ساتھ دوسری آوازیں ہماری ہیں، وہ یہ بھی اندازہ کر لیں گے کہ ہم نے چالاکی سے یہ گفتگو ریکارڈ کی، مگر اس حقیقت سے انکار نہیں کریں گے جس کا اعتراف فتح شیر نے بھی رضاکارانہ طور پر کیا ہے اور دلاور نے بھی۔ ہم نے ان سے زبردستی کچھ نہیں کہلوایا ہے۔ فتح شیر تو مر گیا اور اس کے ضابطے میں نہ قانونی کارروائی ممکن ہے نہ محکمہ جاتی کارروائی، اس سے پوچھ گچھ بھی نہیں ہو سکتی۔ محسن نے کہا، تیری بات قابل عمل لگتی ہے۔ میں نے کہا، اگر ایس ایس پی صاحب نے تحقیقات کا حکم دیا تو اگلے مرحلے میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ پولیس کو تحفظ کے مدفن سے آگاہ کر دیں۔ رحمت کباڑی کے قتل کا کیس پہلے سے چل رہا ہے، اگر تحفظ کی لاش کی شناخت ہو گئی تو دلاور کے لیے وضاحت مشکل ہو جائے گی کہ رحمت کباڑی کا دوسرا ساتھی پراسرار طور پر گم ہو گیا تھا۔ تحقیقات میں یہ بات بھی سامنے آ جائے گی کہ تحفظ کے ساتھ برآمد ہونے والی دوسری لاش کس کی ہے۔ تھانے سے پتہ چل جائے گا کہ فتح شیر کے علاوہ جو 3 سپاہی مارے گئے ہیں وہی ہیں جن پر شک کیا جا سکتا ہے کہ وہ گشت کے بہانے نکلے تھے اور دلاور کے گھر جا کے انہوں نے تحفظ کی لاش پر پردہ ڈالنے کا معاوضہ وصول کیا تھا۔ یہ سوال تو خود بخود پیدا ہوگا کہ وہی 4 آدمی ایسے پراسرار حالات میں کیوں ہلاک ہوئے۔ اگر ایس ایس پی صاحب نے سختی سے کام لیا اور ٹرک ڈرائیور کو کلینر کے ساتھ طلب کر لیا تو وہ قبول کر لیں گے کہ انہیں دلاور نے کس کام کے لیے کہا تھا اور کیا معاوضہ ادا کیا تھا۔ ویری گڈ، ہم یہی کرتے ہیں، محسن بولا۔ انکل رضوی یہ تفتیش بھی کر دیں گے کہ ہم نے یہ گفتگو کہاں، کب اور کیسے کی اور اب ہم کہاں ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کو دلاور پر ہاتھ ڈالنے کا موقع مل جائے گا۔ ہم کچھ زیادہ محتاط ہو جائیں گے اور انڈر گراؤنڈ رہیں گے۔ ایس ایس پی صاحب خصوصی تفتیشی ٹیم بھی تشکیل دے سکتے ہیں اور تفتیش کرائم برانچ یا CIA کے سپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فوری طور پر دلاور کو نقصان ہو نہ ہو، اس پر نفسیاتی دباؤ تو بڑھے گا۔ میں نے کہا، شکاری بھی خونخوار یا آدم خور شیر کا شکار کرتے ہیں تو اس کے گرد حلقہ تنگ کرتے ہیں، ڈھول پیٹ کر اور چاروں طرف سے مشعلیں لے کر آگے بڑھتے ہیں تو شیر خوفزدہ ہوتا ہے اور خود شکارگاہ کی جانب بڑھتا ہے۔ دلاور جیسے شکاری کو بھی اتنی الجھنوں میں اور اتنی ذہنی پریشانیوں میں مبتلا کر دیا جائے تاکہ وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو جائے اور ہمارے خلاف کچھ کرنے کی بجائے اپنے دفاع میں کچھ کرنے کا خیال پریشان رکھے۔ یہ حکمت عملی مجھے پسند آئی۔ صبح کسی کے ہاتھ دونوں کیسٹ ارسال کر دیں گے، محسن نے کہا۔ ٹیڈی ان کے گھر کے بجائے آفس کے کسی کلرک یا چپراسی کو دے آئے اور وہاں رکے نہیں۔ ہم میں سے کوئی بعد میں ٹیلی فون کر کے ٹرک کا نمبر بتا سکتا ہے، مثلاً یہ کام غالب کر سکتا ہے، وہ رپورٹر ہے اور رضوی صاحب اس کی بات کو ٹال نہیں سکتے، وہ اپنی معلومات کا ذریعہ بتانے کا بھی پابند نہیں ہے۔ کچھ دن ہمیں باہر نہیں نکلنا چاہیے، میں نے کہا۔ نکلنے کے لیے رات کا وقت موزوں ہے، یہاں کی پولیس یکلخت پھر ہماری جستجو میں سرگرم ہو جائے گی۔ یہاں سے تو اٹھ 1:30 بج رہا ہے، محسن نے کہا۔ ٹیڈی اگر گھر پہنچا ہوگا تو پریشان ہوگا۔ ہمیشہ کی طرح ہم نے فاکس ویگن کو 2 گلیاں چھوڑ کے ایک خالی پلاٹ پر کھڑا کیا اور پیدل گھر پہنچے۔